مصیبتوں میں ان سے مدد طلب کیا کرتے تھے، بارش طلب کیا کرتے تھے ان سے، یہی چند بت تھے، تقریباً 10 کے نام آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بدعتیں بھی تھیں، مطلب اپنی طرف سے ان کے ایجاد کردہ کچھ اعمال تھے، جیسے بحیرہ ہے، صائبہ ہے، وسیلہ ہے، حام ہے، یہ ان کی اپنی طرف سے ایجاد کردہ چیزیں تھیں۔ بحیرہ کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹنی ہوا کرتی تھی، اس کو خاص کیا کرتے تھے اپنے بت کے لیے، اور طریقہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ اس کے کان کو کاٹ دیتے، مکمل نہیں کاٹتے تھے بلکہ چاک کرتے تھے اس کے کانوں کو، پھر اس کے بعد یہ اونٹنی آزاد ہوتے، جہاں جائے جیسے جائے، جو کام کرے، جس باغ میں چرے، جس فصل میں چرے، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں تھی، نہ وہ اس کی دودھ پیا کرتے تھے اور نہ اس پر سواری کیا کرتے تھے۔ ہاں یہ ہے کہ اس بحیرہ کے بارے میں کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اس کے دودھ کی اجازت تھی کہ وہ اس مہمان کو پلا دیتے، یہ بحیرہ کے بارے میں ان کی اپنی طرف سے اجازت ہے۔ اور جو صائبہ ہے، صائبہ کے بارے میں ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بھی اسی طرح کی اونٹنی ہوتی تھی، وہ نظر والی اونٹنی تھی کہ اگر کسی کا کوئی کام ہو جاتا تو بطور نظر کے اس کو بت کے لیے وہ چھوڑ دیتا تھا، خالص کر دیتا تھا۔ یہ اونٹنی بھی اسی طرح تھی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس اونٹنی کے جو دودھ تھے یہ بھی استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو وسیلہ ہے، وسیلہ کے عجیب و غریب پس منظر ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی ایک اونٹنی ہوا کرتی تھی، اور جب یہ بچے جنم لیتی، تقریباً 10 بچے، 5 مرتبہ، ہر مرتبہ جڑوے بچے لے آتی اور اس کے بچے مؤنث ہوا کرتے، تو وہ اس کو وسیلہ کہتے تھے۔ واصلہ سے ہے، واصلہ کا معنی کہ اس نے 10 بچے آپس میں جوڑ دیے جو کہ سب کے سب مؤنث ہیں، اب یہ وسیلہ اس کو بناتے تھے، اس کو بھی آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا، تو وہ 10 بچے جن لیتی، وہ سارے کے سارے مؤنث ہوتے۔ اس کے بعد اگر کوئی اور بچہ پیدا ہو جاتا، اب یہ اس کو خالص کر دیتے اپنے مردوں کے لیے۔ وقالو، جیسے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، وقالو ما فی بطون هذه الارحام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، کہ اب جو بچہ اس سے پیدا ہو جاتا اب یہ صرف مرد حضرات کے لیے تھا۔ اور اگر وَيَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، کہ اگر کوئی بچہ جن لیتی اور وہ مردہ ہو جاتی، اب وہ مذکر مؤنث مرد عورت سب اس میں شریک ہوتے ہیں بارے میں۔ اور باقی جو حام کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو بھی انہوں نے، یعنی یہی اونٹنی تھی، خالص کیا کرتے تھے اپنے بتوں کے لیے، بطور نذر کے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ان کے مختلف طریقے تھے، ان کے بدعات تھے اپنی طرف سے۔ مثال اپنے دین میں، دین حنیف میں تو نہیں تھے بلکہ بت پرستی میں بھی انہوں نے یہ ایجادت کیے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کے جو اشراف ہوا کرتے تھے مکہ میں، قریش کے اشراف ہوا کرتے تھے، وہ حرم یعنی حج کے ایام میں ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ باقی جو حجاج تھے وہ قیام کرتے تھے عرفات میں، اور یہ قریش کے جو اشراف ہوتے تھے یہ قیام کرتے تھے مزدلفہ میں، اور باقی جتنے بھی حجاج تھے ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مزدلفہ میں قیام کرے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یہ تمہاری کوئی خاصیت نہیں ہے، تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، جہاں لوگ قیام کرتے ہیں عرفہ میں تمہیں بھی وہاں قیام کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جب وہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے تو وہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اب بیت اللہ شریف کا ہم طواف کیسے کریں، جن کپڑوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اب ان کپڑوں میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ اور وہ آتے انہی اشراف کے پاس، ان کے کپڑے لیتے تھے، اگر مہیا تھا تو ان سے کپڑے لے کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اشراف ہیں، ان کے کپڑوں میں طواف جائز ہے اور طواف ان کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو یہاں سے کوئی کپڑا مہیا نہ ہوتا تو وہ ننگے طواف کیا کرتے تھے بیت اللہ شریف کا۔ یہ ان کا عجیب و غریب عقیدہ تھا جس کو قرآن نے، جس کو شریعت اسلامی نے باطل قرار دیا۔ تو یہ خلاصہ تھا کہ جزیرۃ العرب میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی، اور بتوں کو بت پرستی کس نے وہاں شروع کی، بت کہاں سے لائے گئے، اور مختلف قبائل کے جو مختلف بت تھے، مختصراً ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔